السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل عبداللہ ہاشمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل ندائے اسلاف۔ حضرات، مسلسل کئی کلپس میں آپ نے مسلم سائنسداں، دانشوران کی تاریخ سماعت فرمائی، یعنی ان کی خدمات، ان کی ایجادات، ان کے انکشافات اور ان کی تصنیفات، یہ آپ سن رہے تھے۔ اس شاندار تاریخ کو رکھنے کا ایک اہم مقصد تھا ہم مسلمانوں کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو کہ ہمارے اسلاف جیسے تھے ہم بھی ویسے ہی بنیں، یعنی ہم بھی سائنس میں ترقی کریں، سائنس کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور موجد ہونے کا فخر اور اعزاز حاصل کرتے ہوئے اللہ کے مخلوق کی خدمت کریں۔ اور ہم جب سائنسی میدانوں میں آئیں گے تو جس طریقے سے یورپ نے سائنس کے نام پر، ایجادات کے نام پر، انکشافات کے نام پر پوری زمین کو گندگیوں سے، بیماریوں سے بھر دیا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ سب ختم ہو جائے گا۔ لوگ چین اور سکون کی سانس لیں گے اور بہترین قسم کے ایجادات استعمال کریں گے۔ بہرحال، کیونکہ اس تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ہم یہ سمجھیں اور یہ جانیں کہ مسلمانوں نے جو اس دنیا پر کئی سو سال حکومت کی ہے، وہ حکومت صرف بادشاہ بن کر نہیں بلکہ خادم بن کر کی ہے۔ انہوں نے اپنے ایجادات کے ذریعے، انکشافات کے ذریعے، اپنے علمی رعب اور دبدبے کے ذریعے سے دنیا پر حکومت کی ہے، یہ ہم سمجھیں۔ اور اس کے ساتھ اس بات کو بھی ہم جان لیں کہ اگر ہم اپنے شاندار ماضی کو دوبارہ اسی طرز پر دیکھنا چاہتے ہیں، اسی پر آنا چاہتے ہیں، تو پھر سے ہم کو تعلیم کی طرف آنا ہوگا، پھر سے ہم کو سائنس کی طرف آنا ہوگا، ایجادات اور انکشافات کی طرف آنا ہوگا، اپنے بچوں کو سائنس پڑھانا ہوگا، ان کے پڑھنے کے لیے اسکول بنانا ہوگا، اس کے لیے کالجز اور یونیورسٹیاں قائم کرنی ہوگی۔ تو حضرات، اب تک تو ہم آپ کے سامنے اسلام کے شاندار ماضی رکھ رہے تھے، لیکن اب ہم اس سیریز کو یہیں روکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ جائزہ لیں گے کہ ہم مسلمان، اور خاص کر اس ملک کے مسلمان، کس قدر تعلیمی پسماندگی کا شکار ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ اس پسماندگی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ان باتوں کو میں نے اپنے انداز میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی، بہت ساری کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی۔ جو حضرات ہماری اصلاح کے لیے کچھ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، جو مشورہ دینا چاہتے ہیں وہ مشورہ دے سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اپنی باتوں سے رجوع بھی کریں گے اور اس کو بیان بھی کریں گے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں اس سیریز کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، صرف ایک سائنسداں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر کے۔ مسلم سائنسدانوں میں ایک معروف نام ابو عباس احمد بن محمد فرغانی کا ہے۔ ان کی وفات 853 عیسوی یعنی 243 ہجری میں ہوئی۔ یہ شخص علم حیت میں ید طولہ رکھتا تھا، یہی دھوپ گھڑی کا موجد ہے۔ اسی نے طغیانی ناپنے کا آلہ ایجاد کیا، جس سے دریا کے پانی کا صحیح اندازہ ہوتا تھا اور سیلاب کے بارے میں معلومات ہو جایا کرتی تھی۔ یہ مامون رشید کے ایوان علم و حکمت سے وابستہ تھا۔ مامون کو خیال ہوا کہ زمین کے گھیر کی پیمائش کی جائے۔ اس کے لیے اس نے سائنسدانوں اور انجینئروں کی ایک ٹیم تشکیل دی، جس میں قطب تارے کو بنیاد بنا کر زمین کی پیمائش کی گئی۔ ان سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق
اس وقت زمین کا گھیرا 25,009 میل تھا۔ موجودہ زمانے کی تحقیق کے مطابق زمین کا گھیرا 24,858 میل ہے، یعنی دونوں کے تحقیق میں فرق صرف 151 میل کا ہے، جو کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ اس سے فرغانی اور اس کے رفقا کی مہارت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ فلکیات پر فرغانی کی ایک مشہور کتاب جوامع العلم النجوم کے نام سے ہے، جس کا لاطینی ترجمہ 12ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ پھر جرمنی کے اندر 1537 میں اس کا ترجمہ ہوا، اور اس کے بعد فرانسیسی زبان میں 1546 میں عیسوی میں اس کا ترجمہ ہوا۔ یہ تھے ان کے خدمات۔ حضرات، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، نئے کلپس میں انشاءاللہ ہم اس بات کا جائزہ پیش کریں گے کہ مسلمان کس قدر تعلیمی پسماندگی کا شکار ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دوست و احباب میں اس کا تعارف کروائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔